بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مفتی مشیر الحق قاسمی، BPSC TRE 40 اردو داستان۔ آج کا کلاس بہت ہی زیادہ اہم ہے کیونکہ آج کے کلاس میں اردو داستان میراتھن کلاس ہوگا۔ ایک ہی ویڈیو میں مکمل اردو داستان کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ بس ایک ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو اردو داستان میں کوئی پاس ہونے سے روک نہیں سکتا، یہ میرا دعویٰ ہے۔ تو چلیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ ما فوق الفطری عنصر کس میں پایا جاتا ہے؟ ما فوق الفطری عنصر کس میں پایا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے داستان اور مثنوی، یعنی داستان اور مثنوی کے اندر ما فوق الفطری عنصر پائے جاتے ہیں۔ آج میراتھن کلاس ہے، لمبی کلاس ہوگی، اس لیے آپ بھاگیے گا نہیں، پوری کلاس کو آپ دیکھ لیجیے، آپ کا مکمل اردو داستان حل ہو جائے گا۔ سوال نمبر 2 ہے، شمالی ہند کی پہلی داستان کون سی ہے؟ شمالی ہند کی پہلی داستان کون سی ہے؟ اس کا جواب ہے قصہ مہر افروز و دلبر۔ قصہ مہر افروز و دلبر شمالی ہند کی پہلی داستان ہے قصہ مہر افروز و دلبر، لیکن دکن کی سب سے پہلی داستان ہے صبرس۔ تو اس کو آپ سمجھیے، دکن کی سب سے پہلی داستان کون سی ہے؟ صبرس ہے، لیکن شمالی ہند کی پہلی داستان ہے قصہ مہر افروز و دلبر۔ سوال نمبر 3 ہے، عجائب القصص کن کی لکھی ہوئی داستان ہے؟ عجائب القصص کن کی لکھی ہوئی داستان ہے؟ تو اس کا جواب ہے شاہ عالم ثانی۔ شاہ عالم ثانی عجائب القصص جو داستان ہے اس کو شاہ عالم ثانی نے لکھا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ مندرجہ ذیل میں میر بہادر علی حسینی کی لکھی ہوئی کتاب کون سی ہے؟ مندرجہ ذیل یعنی نیچے لکھے ہوئے میں، مندرجہ ذیل میں میر بہادر علی حسینی کی لکھی ہوئی کتاب کون سی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نثر بے نظیر۔ نثر بے نظیر، اخلاق ہندی، رسالہ گل کرشٹ، رسالہ گل کرشٹ، یہ تینوں کتابیں میر بہادر علی حسینی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ داستان امیر حمزہ، داستان امیر حمزہ کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ تو اس کا جواب ہے خلیل علی خان عشق۔ خلیل علی خان عشق۔ تو پہلے آپ نے یہ سمجھا کہ داستان صبرس کو ملا وجہی نے لکھا ہے اور داستان امیر حمزہ کو خلیل علی خان عشق نے لکھا، خلیل علی خان عشق نے لکھا ہے۔ چلیے آگے۔ سوال نمبر 6 ہے، میر عطا حسین خان نے میر عطا حسین خان نے نو طرز مرصع کب لکھی تھی؟ نو طرز مرصع کب لکھی تھی؟ اس کا جواب ہے 1775 عیسوی۔ 1775 عیسوی۔ اب آپ سمجھیے، ایک کتاب ہے فارسی میں لکھا ہوا قصہ چہار درویش، قصہ چہار درویش، تو اس کا جو اردو ترجمہ ہے پہلا وہ نو طرز مرصع ہے جو 1775 عیسوی میں لکھا گیا، لیکن اس کی ایک اور ترجمہ ہے اردو میں باغ و بہار۔ باغ و بہار بھی قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ ہے جس کو میر امن دہلوی نے لکھا ہے، جس کو میر امن دہلوی نے لکھا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے کہ میر عطا حسین خان تحسین نو طرز مرصع کس کو پیش کرنا چاہتے تھے؟ میر عطا حسین خان تحسین نو طرز مرصع کس کو پیش کرنا چاہتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے شجاع الدولہ۔ اس کا جواب ہے شجاع الدولہ۔ سوال نمبر 8 ہے کہ داستان صبرس کو پہلی مرتبہ کس نے مرتب کیا؟ داستان صبرس کو پہلی مرتبہ کس نے مرتب کیا؟ تو اس کا جواب ہے مولوی عبدالحق نے، یعنی پہلی مرتبہ داستان صبرس کو مولوی عبدالحق نے ترتیب دیا۔ سمجھ گئے؟ کمنٹ کے اندر بتائیے تو شمالی ہند کی سب سے پہلی داستان کون سی ہے؟ کمنٹ کیجئے اور بتائیے۔ سوال نمبر 9 ہے کہ
کہ داستان بوستان خیال کس کی لکھی ہوئی داستان ہے؟ داستان بوستان خیال کس کی لکھی ہوئی داستان ہے؟ تو اس کا جواب ہے میر محمد تقی خیال، میر محمد تقی خیال، میر محمد تقی خیال۔ پھر آگے لکھا ہوا ہے سوال نمبر 10، سبرس کس کی تصنیف ہے؟ سبرس کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا جواب ہے ملا وجہی، ملا وجہی۔ یعنی سبرس جو کتاب ہے جس کو 1635 عیسوی میں لکھا گیا، تو اس کو لکھنے والے ہیں ملا وجہی، ملا وجہی۔ اور باغ و بہار جو داستان ہے اس کو میر امن دہلوی نے لکھا ہے، اور عجائب القصص جو ہے اس کو شاہ عالم ثانی نے لکھا ہے، اور داستان امیر حمزہ کو خلیل علی خان عشق نے لکھا ہے۔ سمجھ گئے؟ سوال نمبر 11 ہے کہ داستان سبرس کس زبان میں لکھی ہوئی داستان ہے؟ اس کا جواب دکن، دکنی۔ سبرس کس زبان میں لکھی گئی ہے؟ سبرس کس زبان میں لکھی گئی ہے؟ اس کا جواب ہے دکنی۔ یعنی سبرس جو کتاب ہے یہ دکن کی زبان میں لکھی گئی ہے۔ سوال نمبر 12 ہے دکن کی پہلی نثری تصنیف کون سی ہے؟ دکن کی پہلی نثری تصنیف کون سی ہے؟ اس کا جواب ہے سبرس۔ کیا ہے؟ سبرس۔ نثری تصنیف سبرس ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ دکن کی سب سے پہلی نثری اور تمثیلی تصنیف جو ہے وہ سبرس ہی ہے، جس کو ملا وجہی نے 1635 عیسوی میں دکن کی زبان میں لکھا ہے۔ چلیے آگے، سوال نمبر 13 ہے کہ سبرس میں عقل بادشاہ کو کس ملک کا حکمراں بتایا گیا ہے؟ سبرس میں عقل بادشاہ کو کس ملک کا حکمراں بتایا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے سیستان، سیستان۔ یعنی سبرس جو داستان ہے اس میں چھوٹے بڑے 76 کردار ہیں، 76 ہیرو ہیں، اور انہی میں سے ایک کردار ہے عقل بادشاہ، عقل بادشاہ۔ تو وہ عقل بادشاہ جو ہے ملک سیستان کا رہنے والا ہے، اور عقل بادشاہ کا ایک غلام ہے جس کا نام کیا ہے؟ جس کا نام ہے نظر، جس کا نام ہے نظر۔ اور عقل بادشاہ کے بیٹا ہے اس کا نام ہے دل، یعنی عقل بادشاہ کے بیٹا کا نام دل ہے اور غلام کا نام نظر ہے۔ چلیے آگے، سوال نمبر 14 ہے کہ داستان سبرس کس کی فرمائش پر لکھی گئی تھی؟ داستان سبرس کس کی فرمائش پر لکھی گئی تھی؟ اس کا جواب ہے عبداللہ قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ۔ اور یہ عبداللہ قطب شاہ جو ہے قلی قطب شاہ کے نواسے ہیں، عبداللہ قطب شاہ یہ قلی قطب شاہ کے نواسے ہیں۔ تو گویا کہ داستان سبرس یہ عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی ہے۔ سوال نمبر 15 ہے کہ داستان سبرس کب لکھی گئی تھی؟ داستان سبرس کب لکھی گئی تھی؟ اس کا جواب 1635 عیسوی۔ میں نے اس کا جواب آپ سے پہلے ہی دے دیا تھا کہ داستان سبرس کو 1635 عیسوی میں لکھا گیا تھا۔ سوال نمبر 16 ہے کہ اردو کی پہلی منظوم داستان کون سی ہے؟ اردو کی پہلی منظوم داستان کون سی ہے؟ اس کا جواب ہے قدم راؤ پدم راؤ، قدم راؤ پدم راؤ۔ حالانکہ مثنوی سب سے قدم راؤ پدم راؤ یہ مثنوی ہے اور پہلی مثنوی ہے، لیکن یہاں پر چونکہ منظوم داستان کا لفظ آ گیا تو اس کا جواب یہی ہوگا قدم راؤ پدم راؤ۔ سوال نمبر 17 ہے کہ ما فوق الفطرت عناصر ان اصناف میں سے کس میں ہوتے ہیں؟ ما فوق الفطرت عناصر ان اصناف میں سے کس میں ہوتے ہیں؟ اس کا جواب بھی وہی ہے داستان اور مثنوی، داستان اور مثنوی۔ یعنی داستان اور مثنوی کے اندر ما فوق الفطرت عناصر پائے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 18 ہے کہ داستان کی اہم خصوصیات میں سے ایک ہے، داستان کی اہم خصوصیات میں سے ایک ہے قصہ در قصہ، قصہ در قصہ۔ یعنی داستان کے اندر چونکہ فرضی قصہ ہوتے ہیں
تو یہ داستان کی اہم خصوصیات ہے قصہ در قصہ، قصہ پہ قصہ۔ سوال نمبر 19 ہے داستان کے بارے میں کون سا بیان درست ہے؟ داستان کے بارے میں کون سا بیان درست ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ داستان میں ما فوق الفطرت عناصر سے بھی مدد لی جاتی ہے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ اس کا جواب ہوا۔ سوال نمبر 20 ہے کہ مندرجہ ذیل میں کون سی صنف زبانی بیانیہ کے لیے مشہور ہیں؟ مندرجہ ذیل میں کون سی صنف زبانی بیانیہ کے لیے مشہور ہیں؟ تو اس کا جواب ہے داستان۔ داستان جو ہے یہ زبانی بیانیہ کے لیے مشہور ہے۔ آج یہ میراتھن کلاس سے پورا کمپلیٹ اردو داستان انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پڑھاؤں گا، اس لیے بھاگنا نہیں ہے۔ سوال نمبر 21 ہے ملا وجھی کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ ملا وجھی کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو اس کا جواب ہے 1566 عیسوی، 1566 عیسوی۔ یعنی ملا وجھی کا اصل نام ہے اسد اللہ، غالب کا بھی اصل نام ہے اسد اللہ، اور ملا وجھی کا بھی اصل نام ہے اسد اللہ۔ تو ملا وجھی کی پیدائش جو ہے 1566 عیسوی میں ہے۔ ملا وجھی کی پیدائش 1566 عیسوی میں ہے، اور ملا وجھی نے جو داستان سبرس لکھا وہ 1635 عیسوی میں لکھا۔ کس کی فرمائش پر؟ عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر۔ سوال نمبر 22 ہے کہ ملا وجھی کو ملک الشعراء کا خطاب کس دربار میں دیا گیا تھا؟ ملا وجھی کو ملک الشعراء یعنی شاعروں کا بادشاہ کا خطاب کس دربار میں دیا گیا تھا؟ اس کا جواب ہے قلی قطب شاہ، قلی قطب شاہ۔ اور یہ قلی قطب شاہ عبداللہ قطب شاہ کے نانا ہیں۔ گویا کہ عبداللہ قطب شاہ جو نواسہ ہے ان کی فرمائش پر ملا وجھی نے داستان سبرس کو لکھا، اور قلی قطب شاہ کے دربار میں ملا وجھی کو ملک الشعراء کا خطاب ملا۔ سمجھ گئے؟ سوال نمبر 23 ہے کہ داستان سبرس کا سب سے فعال اور متحرک کردار کون ہے؟ کردار یعنی ہیرو۔ داستان سبرس کا سب سے فعال اور متحرک کردار کون ہے؟ تو اس کا جواب ہے نظر۔ کیا جواب ہے؟ نظر۔ یعنی داستان سبرس میں چھوٹے بڑے 76 کردار ہیں، لیکن ان میں سب سے چست اور سب سے فعال اور سب سے متحرک کردار نظر ہے، اور یہ نظر جو ہے عقل بادشاہ کا غلام ہے، عقل بادشاہ کا غلام ہے نظر۔ سوال نمبر 24 ہے مندرجہ ذیل میں کس نے سب سے زیادہ بادشاہوں کا دور دیکھا؟ مندرجہ ذیل میں کس نے سب سے زیادہ بادشاہوں کا دور دیکھا؟ تو اس کا جواب ہے ملا وجھی۔ ملا وجھی جس نے 4 بادشاہوں کا دور دیکھا ہے، 4 بادشاہوں کا دور دیکھا ہے، اس لیے کہا گیا کہ ملا وجھی نے سب سے زیادہ بادشاہوں کا دور دیکھا ہے۔ سوال نمبر 25 ہے داستان سبرس کا مقدمہ کس نے لکھا؟ داستان سبرس کا مقدمہ کس نے لکھا؟ تو اس کا جواب ہے مولوی عبدالحق۔ کیا نام ہے؟ مولوی عبدالحق۔ یعنی جب مولوی عبدالحق نے پہلی مرتبہ داستان سبرس کو ترتیب دیا، مرتب کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ مقدمہ بھی وہی لکھیں گے، تو داستان سبرس کا مقدمہ بھی مولوی عبدالحق نے لکھا تھا۔ سوال نمبر 26 ہے داستان سبرس کو پہلی مرتبہ مولوی عبدالحق نے انجمن ترقی اردو سے کب شائع کیا تھا؟ شائع کے معنی چھپنا، کب چھاپا تھا؟ کب چھپا تھا؟ داستان سبرس کو پہلی مرتبہ مولوی عبدالحق نے انجمن ترقی اردو سے کب شائع کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے 1932 عیسوی۔ 1932 عیسوی، یعنی 1932 عیسوی میں مولوی عبدالحق نے داستان سبرس کو انجمن ترقی اردو سے شائع کیا تھا پہلی مرتبہ۔ سوال نمبر 27 ہے
کہ اردو کی پہلی تمثیلی داستان کون سی ہے؟ اردو کی پہلی تمثیلی داستان کون سی ہے؟ اس کا جواب ہے صبرس۔ کیا جواب ہے؟ صبرس۔ یعنی اس سے پہلے میں نے کہا کہ شمالی ہند کی سب سے پہلی تمثیلی داستان کون سی ہے؟ اس کا جواب آپ کمنٹ کر کے دیجئے۔ اور اسی طریقہ سے دکن کی سب سے پہلی تمثیلی داستان اور اردو کی بھی سب سے پہلی تمثیلی داستان صبرس ہے، جس کو ملا وجی نے لکھا ہے، اور ملا وجی 1566 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں اور صبرس کو 1635 عیسوی میں لکھا تھا۔ سوال نمبر 28 ہے، اردو کی پہلی نثری داستان کس دور میں لکھی گئی؟ اردو کی پہلی نثری داستان کس دور میں لکھی گئی؟ تو قطب شاہی دور میں۔ قطب شاہی دور میں سب سے پہلے اردو کی نثری داستان لکھی گئی۔ سمجھ گئے؟ سوال نمبر 29 ہے کہ صبرس میں عقل کے غلام کا نام کیا ہے؟ تو یہ جواب آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ صبرس میں عقل کے غلام کا نام ہے نظر۔ کیا نام ہے؟ نظر نام ہے۔ صبرس میں عقل کے غلام کا نام نظر ہے، یعنی سب سے فعال اور متحرک کردار بھی ہیں داستان صبرس کا کون؟ نظر۔ سوال نمبر 30 ہے، مثنوی قطب مشتری کو کتنے دنوں میں لکھنے کا دعویٰ کیا گیا؟ لکھنے کا دعویٰ کیا گیا، تو اس کا جواب ہے بس 12 دن کے اندر۔ 12 دن میں قطب مشتری کو لکھنے کا دعویٰ کیا گیا، اور یہ ایک عشقیہ مثنوی ہے۔ قطب مشتری جو ہے یہ ایک عشقیہ مثنوی ہے، اور اس مثنوی کو لکھنے والے بھی کون ہے؟ ملا وجی، جنہوں نے داستان صبرس کو لکھا تھا، انہوں نے ہی مثنوی قطب مشتری کو بھی لکھا ہے۔ سوال نمبر 31 ہے کہ داستان صبرس کس صدی میں لکھا گیا؟ داستان صبرس کس صدی میں لکھا گیا؟ اس کا جواب ہے 17ویں صدی۔ 17ویں صدی یعنی 1635 عیسوی میں۔ 1635 میں داستان صبرس کو لکھا گیا۔ اب اس میں 1635 جوڑ 1 کتنا ہوا؟ 17 ہو گیا، تو اس لیے کہا گیا کہ 17ویں صدی میں داستان صبرس کو لکھا گیا۔ سوال نمبر 32 ہے کہ مندرجہ ذیل میں تبعزات داستان کون سی ہے؟ تبعزات داستان کون سی ہے؟ اس کا جواب ہے فسانہ عجائب۔ فسانہ عجائب۔ فسانہ عجائب کو رجب علی بیگ سرور نے لکھا ہے۔ فسانہ عجائب کو رجب علی بیگ سرور نے لکھا ہے، اور یہ تبعزات داستان ہے۔ اسی طریقہ سے مختصر تبعزات داستان رانی کیتکی کی کہانی ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی ہے، اور یہ بھی داستان ہے۔ سوال نمبر 33 ہے کہ شمالی ہند کی پہلی نثری داستان کون سی ہے؟ آ گیا۔ اس کا جواب ہے قصہ مہر افروز و دلبر۔ قصہ مہر افروز و دلبر۔ دکن کی سب سے پہلی نثری داستان صبرس ہے، جس کو ملا وجی نے لکھا ہے، لیکن شمالی ہند کی سب سے پہلی نثری داستان قصہ مہر افروز و دلبر ہے۔ قصہ مہر افروز و دلبر ہے، جس کو عیسوی خان یا عیسیٰ خان نے لکھا ہے۔ کب لکھا؟ 1775 عیسوی میں۔ سوال نمبر 34 ہے، اردو کی پہلی داستان اور دکن کی شاہکار نثری تصنیف صبرس کو کس نے دریافت کیا، یعنی کس نے مرتب کیا؟ اردو کی پہلی نثری داستان اور دکنی ادب کی شاہکار نثری تصنیف صبرس کو کس نے دریافت کیا؟ تو اس کا جواب ہے مولوی عبدالحق نے۔ مولوی عبدالحق نے، یعنی داستان صبرس کا مقدمہ بھی مولوی عبدالحق نے لکھا، اور ترتیب بھی مولوی عبدالحق نے دیا تھا۔ سوال نمبر 35 ہے، شبلی نامہ کے عنوان سے شبلی کی سوانح عمری کس نے لکھی تھی؟ شبلی نامہ ایک عنوان تھا ایک کتاب کا،
تو شبلی علامہ شبلی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، تو شبلی نامہ کے عنوان سے شبلی کی سوانح عمری کس نے لکھی تھی؟ اس کا جواب ہے شیخ محمد اکرام۔ شیخ محمد اکرام، شیخ محمد اکرام نے شبلی نامہ کے عنوان سے شبلی کی سوانح عمری لکھی تھی۔ سوال نمبر 36 ہے، آج میراتھن کلاس ہے کہ مندرجہ ذیل میں ملا وجہی کی کتابیں کون سی ہیں؟ مندرجہ ذیل میں ملا وجہی کی کتابیں کون سی ہے؟ اس کا جواب ہے سبرس۔ کیا جواب ہے؟ سبرس اور تاج الحقائق اور کتب مشتری۔ سبرس بھی ملا وجہی نے لکھا، تاج الحقائق ذرا اس میں شک ہے کہ تاج الحقائق بھی ملا وجہی نے لکھا ہے اور کتب مشتری بھی ملا وجہی نے لکھا ہے۔ تو سبرس یہ داستان ہے، کتب مشتری یہ ایک عشقیہ مثنوی ہے، عشقیہ مثنوی ہے جس کو 12 دنوں کے اندر لکھنے کا دعویٰ کیا گیا۔ سوال نمبر 37 ہے کہ داستان کس زبان کا لفظ ہے؟ داستان کس زبان کا لفظ ہے؟ اس کا جواب ہے کہ داستان فارسی زبان کا لفظ ہے، داستان فارسی زبان کا لفظ ہے۔ سوال نمبر 38 ہے کہ داستان سبرس کی عبارت کیسی ہے؟ داستان سبرس کی عبارت کیسی ہے؟ اس کا جواب ہے مسجع و مقفع، مسجع و مقفع، یعنی داستان سبرس کی عبارت مسجع اور مقفع ہے۔ سوال نمبر 39 ہے، داستان کے لیے انگریزی میں کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ داستان کے لیے انگریزی میں کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے لیجنڈ۔ کیا ہے؟ لیجنڈ۔ سوال نمبر 40 ہے، بادشاہ عقل ملک سیستان کا بادشاہ ہے، بادشاہ عقل ملک سیستان کا بادشاہ ہے جس کے بیٹے کا نام دل ہے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں جس کے بیٹے کا نام دل ہے۔ تو دل کس علاقے کا حکمران تھا؟ دل کس علاقے کا حکمران تھا؟ تو اس کا جواب ہے علاقہ تن۔ کیا ہے؟ علاقہ تن، یعنی بادشاہ جو عقل ہے تو عقل کے بیٹے کا نام دل ہے اور دل کے دوست ہے، یعنی عقل کا غلام ہے، اس کا نام نصر ہے جو سب سے فعال اور متحرک کردار ہے۔ تو عقل کا جو بیٹا دل وہ علاقہ تن کا حکمران تھا، علاقہ تن کا حکمران تھا۔ سوال نمبر 41 ہے کہ مرزا محمد رفیع سودا کو نقاش اول کس نے تسلیم کیا؟ مرزا محمد رفیع سودا کو نقاش اول کس نے تسلیم کیا؟ تو اس کا جواب ہے غلام حمدانی مصحفی، غلام حمدانی مصحفی، یعنی غلام حمدانی مصحفی نے مرزا محمد رفیع سودا کو نقاش اول تسلیم کیا تھا۔ سوال نمبر 42 ہے کہ سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر مضمون کے خالق کون ہیں؟ سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر مضمون کے خالق یعنی مصنف کون ہیں؟ تو اس کا جواب ہے علامہ شبلی نعمانی، علامہ شبلی نعمانی۔ سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر مضمون کے خالق کون ہیں؟ علامہ شبلی، علامہ شبلی، جنہوں نے نبی اکرم علیہ السلام پر سیرت کی کتاب لکھ رہے تھے لیکن مکمل نہیں کر پائے، ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر بعد میں چل کر کے ان کے شاگرد ہیں سید سلیمان ندوی، تو انہوں نے اس کتاب کو 6 جلدوں میں مکمل کیا تھا۔ تو داستان سبرس آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب یہاں سے آغاز ہوگا داستان باغ و بہار کا۔ داستان باغ و بہار کا جو میر امن دہلوی کی کتاب ہے، جو میر امن دہلوی کی کتاب ہے، اصل میں کتاب ہے فارسی میں قصہ چہار درویش، قصہ چہار درویش، تو اس کا اردو ترجمہ جو ہے 9 طرز مرصع ہے جو 1675 عیسوی میں لکھا گیا اور اسی کا، لیکن وہ اتنا مشہور نہیں ہو پایا، لیکن
قصہ چہار درویشی کا اردو ترجمہ باغ و بہار ہے، جو بہت مقبول کتاب ہے، جن کو میر امن دہلوی نے فورٹ ولیم کالج جو کلکتہ میں ہے وہاں پر ان کو لکھا تھا۔ کس کو؟ باغ و بہار کو۔ تو آج کا باغ و بہار کا پہلا سوال ہے کہ باغ و بہار کب شائع ہوئی؟ باغ و بہار کب شائع ہوئی؟ اس کا جواب 1803 عیسوی۔ 1803 عیسوی میں باغ و بہار کو میر امن دہلوی نے شائع کیا تھا، اور باغ و بہار جو کتاب ہے 1802 عیسوی میں مکمل ہو گئی تھی، لیکن شائع کب ہوئی؟ 1803 عیسوی میں۔ یوسف نام کا کردار، یعنی باغ و بہار میں 4 درویشوں کا قصہ بیان ہوا۔ سمجھ گئے؟ باغ و بہار میں 4 درویشوں کا قصہ بیان ہوا ہے، اور ایک ضمن کے اندر ایک اور قصہ ہے، تو کل ملا کے 5 قصے ہیں، لیکن 4 قصہ جو ہے 4 درویشوں کا ہے۔ تو اسی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یوسف نام کا کردار باغ و بہار کے کس درویش کے قصے میں ہے؟ یوسف نام کا کردار باغ و بہار کے کس درویش کے قصے میں ہے؟ تو اس کا جواب ہے پہلے درویش کا۔ پہلے درویش میں یوسف نام کا کردار کا ذکر آیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، سوال نمبر 3 ہے، میر امن کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ میر امن کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ تو اس کا جواب دہلی۔ میر امن دہلوی، تو یہ تو ان کے نام ہی سے پتہ چل جا رہا ہے کہ میر امن دہلوی دہلی کے اندر پیدا ہوئے۔ چلیے آگے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ دہلی کی معاشرت کس داستان میں پیش کی گئی ہے؟ دہلی کی معاشرت کس داستان میں پیش کی گئی ہے؟ تو اس کا جواب ہے باغ و بہار۔ کیا؟ باغ و بہار، یعنی باغ و بہار جن کو میر امن دہلوی نے 1803 عیسوی میں شائع کیا تھا، اس کے اندر دہلی کی معاشرت کو بیان کیا گیا ہے۔ دہلی کی معاشرت کو بیان کیا گیا ہے۔ چلیے آگے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ کون سی تصنیف اس کے مصنف کی زندگی میں ہی انگریزی میں ترجمہ ہو گئی تھی؟ کون سی کتاب ہے کہ اس کے مصنف، اس کے لیکھک کی زندگی میں انگریزی زبان میں ترجمہ ہو گئی تھی؟ تو اس کا جواب ہے باغ و بہار۔ باغ و بہار کو میر امن دہلوی نے لکھا، 1803 عیسوی میں شائع ہوا۔ تو جب وہ میر امن دہلوی زندہ تھے تو ان کی زندگی کے اندر ہی باغ و بہار کا انگریزی زبان میں ترجمہ ہو گیا تھا۔ گنج خوبی کے مصنف کا نام کیا ہے؟ گنج خوبی کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے میر امن دہلوی۔ اب یہاں پہ غور سے سنیے، میر امن دہلوی نے فورٹ ولیم کالج جو کلکتہ میں ہے، یہ دونوں کتابیں باغ و بہار اور گنج خوبی، یہ دونوں کتاب میر امن دہلوی نے فورٹ ولیم کالج کے اندر میں لکھی ہے۔ سمجھ گئے؟ چلیے آگے۔ سوال نمبر 7 ہے باغ و بہار کا کہ میر امن دہلوی نے باغ و بہار کس کی فرمائش پر لکھی تھی؟ میر امن دہلوی نے باغ و بہار کس کی فرمائش پر لکھی تھی؟ اس کا جواب ہے ڈاکٹر جان گل کرائسٹ۔ اس سے پہلے آپ نے یہ پڑھا تھا کہ داستان صبرس کو عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھا تھا۔ کس نے؟ ملا وجی نے۔ داستان صبرس کو ملا وجی نے عبداللہ قطب شاہ کے فرمائش پہ لکھا تھا۔ اسی طریقہ سے باغ و بہار کو میر امن دہلوی نے ڈاکٹر جان گل کرائسٹ کے فرمائش پر لکھا تھا۔ سمجھ گئے؟ سوال نمبر 8 بھائی، آج میراتھن کلاس سے آپ کو پورا کلاس مکمل کر کے جانا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے کہ باغ و بہار کا سب سے طویل قصہ کون سا ہے؟
باغ و بہار کا سب سے طویل سب سے لمبا قصہ کون سا ہے؟ تو اس کا جواب ہے تیسرا خواجہ سرپرست کا، تیسرا خواجہ سرپرست کا۔ یعنی باغ و بہار میں 4 درویشوں کا قصہ ہے، لیکن تیسرے نمبر پہ ایک بیچ میں قصہ آ گیا ہے خواجہ سرپرست کا، جو سب سے لمبا اور سب سے طویل قصہ ہے۔ سوال نمبر 9 ہے کہ باغ و بہار میں دوسرا درویش کس ملک کے بادشاہ کا لڑکا ہے؟ باغ و بہار میں دوسرا درویش کس ملک کے بادشاہ کا لڑکا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ملک فارس کا، ملک فارس کا۔ یعنی ایک لفظ سے ٹرک ہے یفعج، تو یفعج یا سے یمن، پہلا یمن کا ہے اور پھر فا ہے تو فا سے فارس ہے، یفعج، فا کے بعد عین ہے تو عین سے عجم، اور جیم سے یفعج، چا سے چین، تو چوتھے نمبر پہ چین کا بادشاہ۔ سوال نمبر 10 پہ ہے داستان باغ و بہار میں بنیادی طور پر کتنے افراد کا قصہ بیان ہوا ہے؟ باغ و بہار میں بنیادی طور پر کتنے افراد کا قصہ بیان ہوا ہے؟ تو اس کا جواب ہے 5۔ کیا ہے؟ 5۔ یعنی قصہ چہار درویش کا جو باغ و بہار اس کا اردو ترجمہ ہے، تو باغ و بہار میں بس 4 درویشوں کا قصہ ہے، لیکن ایک قصہ بیچ میں آ گیا خواجہ سرپرست کا جو تیسرا قصہ ہے، تو وہ ملا کر کے کل 5 قصوں کا باغ و بہار میں ذکر ہے۔ سوال نمبر 11 ہے کہ داستان باغ و بہار میں پہلا درویش کس کا بیٹا ہے؟ داستان باغ و بہار میں پہلا درویش کس کا بیٹا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ملک التجار خواجہ احمد کا، ملک التجار خواجہ احمد کا۔ سوال نمبر 12 ہے کہ حبشی مبارک اور بادشاہ ملک صادق کس داستان کے کردار ہیں؟ حبشی مبارک اور بادشاہ ملک صادق کس داستان کے کردار ہیں؟ اس کا جواب ہے باغ و بہار۔ کیا؟ باغ و بہار، جس کو میر امن دہلوی نے لکھا ہے۔ سوال نمبر 13 ہے کہ میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو شاعری میں حاصل ہے، یہ بیان کس کا ہے؟ تو یہ بیان ہے سر سید احمد خان کا، سر سید احمد خان کا۔ سوال نمبر 14 ہے کہ باغ و بہار میں قصے کا آغاز کس ملک کے بادشاہ کے ذکر سے ہوتا ہے؟ باغ و بہار میں قصے کا آغاز کس ملک کے بادشاہ کے ذکر سے ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے روم، ملک روم، ملک روم۔ ایک بات میں آپ سے کہہ دوں کہ یہاں پر جو اصل جواب ہے میں اسی کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لیکن ایگزام کے اندر 4-5 آپشن دیے جائیں گے۔ BPSC ایگزام میں 5 آپشن ہوتے ہیں، تو ان میں سے کسی ایک کا چننا ہے یا 2 کو چننا ہے۔ اگر 2 صحیح ہے تو 2 کو چننا ہے، 3 صحیح ہے 3 کو چننا ہے۔ تو جو اس کا اصل مین جواب ہے بس اسی کو میں نے یہاں پہ لکھا ہے، اور اگر آپ کو اس کا جو اصل جواب یاد ہو گیا پھر جون سا بھی آپشن آپ کے جواب میں دے دے، آپ آرام سے اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 15 ہے باغ و بہار داستان لکھنے پر میر امن دہلوی کو کتنے روپے انعام ملے تھے؟ کتنے روپے انعام ملے تھے؟ جواب ہے 500 روپیے، 500 روپیے۔ یعنی میر امن دہلوی نے ڈاکٹر جان گل کرائسٹ کی فرمائش پر جو باغ و بہار لکھا تھا اس پر 500 روپیے کا انعام ملا تھا۔ اور داستان باغ و بہار میں دہلی کی معاشرت کو بیان کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 16 ہے کہ میر امن دہلوی کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ میر امن دہلوی کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ اس کا جواب ہے 1732 عیسوی، 1732 عیسوی۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا کہ ملا وجھی کی پیدائش کب ہوئی؟ بتائیے۔ ملا وجھی کی پیدائش 1566 عیسوی میں ہوئی۔ اسی طریقہ سے میر امن دہلوی کی پیدائش جو ہے 1732 عیسوی میں ہوئی۔ سوال نمبر 17 ہے کہ جدید اردو کا آغاز کس داستان سے ہوتا ہے؟
جدید اردو کا آغاز میں شروع کرنا، تو جدید اردو کا آغاز کس داستان سے ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے باغ و بہار۔ باغ و بہار، باغ و بہار سے جدید اردو کا آغاز ہوتا ہے۔ سوال نمبر 18 ہے کہ نظم طلوع اسلام علامہ اقبال کے کس شعری مجموعے میں ہے؟ نظم طلوع اسلام علامہ اقبال کے کس شعری مجموعے میں ہے؟ تو اس کا جواب ہے بانگ درا۔ بانگ درا یعنی علامہ اقبال کے 4 شعری مجموعے ہیں، علامہ اقبال کے 4 شعری مجموعے ہیں، بانگ درا، بال جبرائیل، ارمغان حجاز، تو یہ کل 4 شعری مجموعے ہیں، انہی میں سے ایک ہے بانگ درا، جس کو نظم طلوع اسلام جو ہے وہ بانگ درا کے اندر شامل ہے۔ سوال نمبر 19 پہ ہے فسانہ آزاد کس اخبار میں قسطوار شائع ہوتا تھا؟ قسطوار شائع ہوتا تھا فسانہ آزاد۔ فسانہ آزاد جو ہے یہ اودھ پنج اخبار میں شائع ہوتا تھا، اودھ پنج اخبار میں فسانہ آزاد جو ہے یہ شائع ہوتا تھا۔ سوال نمبر 20 ہے کہ سبرس میں اکل بادشاہ کو کس ملک کا حکمراں بتایا گیا ہے؟ تو اس کا جواب آپ کو پتہ ہے، ملک سیستان، اور اکل کے غلام کا نام ہے نظر، اور اکل کے بیٹے کا نام ہے دل۔ سوال نمبر 21 ہے میر امن کی ملاقات ڈاکٹر جان گلکرائسٹ سے کس نے کروائی تھی؟ تو اس کا جواب ہے منشی بہادر علی حسینی۔ منشی بہادر علی حسینی جنہوں نے نثر بے نظیر اخلاق ہندی جو کتاب لکھی ہے تو یہ منشی بہادر علی حسینی نے لکھی ہے۔ تو منشی بہادر علی حسینی ہی نے میر امن دہلوی کو ڈاکٹر جان گلکرائسٹ سے ملاقات کروائی تھی، اور ڈاکٹر جان گلکرائسٹ کی فرمائش ہی پر میر امن دہلوی نے باغ و بہار داستان لکھا تھا۔ سوال نمبر 22 ہے قصہ چہار درویش کا سب سے پہلے اردو ترجمہ کس نام سے کیا گیا؟ سب سے پہلے اردو ترجمہ کس نام سے کیا گیا تھا؟ اس کا جواب ہے نو طرز مرصع۔ نو طرز مرصع، میں نے کہا کہ قصہ چہار درویش جو ہے یہ فارسی میں لکھا ہوا داستان ہے، اس کا 2 مرتبہ 2 لوگوں نے اردو میں ترجمہ کیا، تو سب سے پہلا ہے نو طرز مرصع، یہ قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ ہے، لیکن یہ اتنا زیادہ مقبول نہیں ہے، لیکن قصہ چہار درویشی کا اردو ترجمہ باغ و بہار بھی ہے جس کو میر امن دہلوی نے لکھا ہے، یہ بہت زیادہ مقبول ہے۔ سوال نمبر 23 ہے داستان باغ و بہار میں بادشاہ آزاد بخت کا لڑکا بختیار کی شادی کس سے ہوتی ہے؟ داستان باغ و بہار میں بادشاہ آزاد بخت کا لڑکا بختیار کی شادی کس سے ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے روشن اختر۔ بختیار کی شادی روشن اختر سے ہوتی ہے، یعنی داستان باغ و بہار میں جو بادشاہ ہے اس کا نام ہے، بادشاہ کا نام ہے آزاد بخت۔ بادشاہ کا نام ہے آزاد بخت، جس طریقہ سے داستان سبرس میں بادشاہ کا نام کیا عقل ہے، بادشاہ کا نام عقل ہے، اسی طریقہ سے داستان باغ و بہار میں بادشاہ کا نام آزاد بخت ہے، اور آزاد بخت کے بیٹے کا نام ہے بختیار۔ آزاد بخت کے بیٹے کا نام ہے بختیار، تو بختیار کی شادی روشن اختر سے ہوئی۔ سوال نمبر 24 ہے آج میراتھن کلاس ہے، کمپلیٹ ویڈیو دیکھ کے آپ جائیے گا کہ نذیر اکبر آبادی کے کس نظم میں ہانڈی، چولہا، توا اور تندور کے الفاظ آئے ہیں؟ نذیر اکبر آبادی کے کس نظم میں ہانڈی، چولہا، توا اور تندور کے الفاظ آئے ہیں؟ اس کا جواب روٹی نامہ۔ روٹی نامہ جو ہے یہ نذیر اکبر آبادی کی کتاب ہے۔ روٹی نامہ نذیر اکبر آبادی کی نظمی کتاب ہے، اسی کتاب کے اندر ہانڈی، چولہا، توا اور تندور وغیرہ کے الفاظ آئے ہیں۔ سوال نمبر 25 ہے کہ دربار دہلی اور برق کلیسا
کس شاعر کی مشہور نظمیں ہیں؟ دربار دہلی اور برق کلیسا کس شاعر کی مشہور نظمیں ہیں؟ تو جواب ہے اس کا اکبر الہ آبادی۔ اکبر الہ آبادی دربار دہلی اور برق کلیسا جو کتاب ہے وہ اکبر الہ آبادی کی کتاب ہے۔ سوال نمبر 26 ہے کہ نظم ابلیس کی مجلس شورا، ابلیس کی مجلس شورا علامہ اقبال کے کس مجموعہ کلام میں ہے؟ تو اس کا جواب ہے ارمغان حجاز۔ ارمغان حجاز یعنی علامہ اقبال کے 4 شعری مجموعے ہیں، انہی میں سے ایک ہے ارمغان حجاز۔ تو ارمغان حجاز کے اندر ہی ابلیس کی مجلس شورا نام سے ایک نظم ہے۔ سوال نمبر 27 ہے کہ ہمارے کسوٹی پر وہ ادب کھرا اترے گا، وہ ادب کھرا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر ہو، تعمیر کی روح ہو، زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو۔ یہ کس کا قول ہے؟ اس کا جواب ہے منشی پریم چند۔ منشی پریم چند کا یہ قول ہے۔ سوال نمبر 28 ہے کہ داستان سبرس کس کی فرمائش پر لکھی گئی؟ اس کا جواب آ چکا ہے عبداللہ قطب شاہ۔ عبداللہ قطب شاہ یعنی داستان سبرس جو ہے یہ عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھا گیا، اور باغ و بہار جو ہے ڈاکٹر جان گل کرائش کی فرمائش پہ لکھا گیا۔ سوال نمبر 29 ہے اودھ پنج کیا ہے؟ اودھ پنج کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ لکھنؤ کا ہفت روزہ اخبار۔ ہفت کے معنی 7 ہے، ہفتہ میں ایک مرتبہ۔ اودھ پنج کیا ہے؟ تو اودھ پنج جو ہے لکھنؤ کا ہفت روزہ اخبار ہے۔ لکھنؤ کا اودھ پنج جو ہے لکھنؤ کا ہفت روزہ اخبار ہے۔ سوال نمبر 30 ہے کہ آگ کا دریا کس صنف سے تعلق رکھتا ہے؟ اس کا جواب ہے ناول۔ آگ کا دریا جو کتاب ہے یہ ایک ناول کی کتاب ہے۔ سوال نمبر 31 پہ ہے کہ غالب کس کے لیے ادب میں مشہور ہیں؟ غالب کس کے لیے ادب میں مشہور ہیں؟ تو جواب ہے غزل گوئی۔ غزل گوئی یعنی مرزا غالب جن کا اصل نام ہے اسد اللہ، اور جن کا پہلا تخلص ہے اسد اور بعد کا تخلص ہے غالب، تو غالب جو ہے غزل گوئی میں بہت زیادہ مشہور تھے۔ غالب غزل گوئی میں بہت زیادہ مشہور تھے۔ سوال نمبر 32 ہے کہ گل کرسٹ فورٹ ولیم کالج کے صدر تھے یا پرنسپل؟ گل کرسٹ فورٹ ولیم کالج کے صدر تھے یا پرنسپل؟ اس کا جواب ہے صدر شعبہ اردو یا ہندی۔ صدر شعبہ اردو یا ہندوستان؟ صدر شعبہ اردو یا ہندوستان؟ سوال نمبر 33 ہے کہ سبرس کس دور کی داستان ہے؟ سبرس کس دور کی داستان ہے؟ تو میں نے کہہ دیا تھا 1635 عیسوی میں اس کو لکھا گیا۔ کس کو؟ داستان سبرس کو۔ تو اس میں آپ 16 کے بعد 1 جوڑ دیجئے تو 17 ہو جائے گا۔ تو گویا کہ 17ویں صدی میں داستان سبرس کو لکھا گیا تھا۔ لکھنے والا کون تھا؟ ملا وجی نے۔ کس کی فرمائش پہ لکھا؟ عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر۔ اور داستان سبرس جو ہے یہ دکن کی سب سے پہلی نثری اور تمثیلی داستان ہے اور قطب شاہی دور میں لکھا گیا ہے۔ سوال نمبر 34 ہے نو طرز مرصع کس دور میں لکھی گئی؟ نو طرز مرصع کس دور میں لکھی گئی؟ اس کا جواب ہے 18ویں صدی۔ 18ویں صدی میں لکھا گیا اس طریقہ سے کہ 1775 عیسوی میں نو طرز مرصع کو لکھا گیا، جو قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ ہے۔ تو 1775 میں یعنی 17 کے بعد اگر آپ 1 جوڑ دیجیے گا تو 18 ہو جائے گا۔ تو 18ویں صدی میں نو طرز مرصع کو لکھا گیا تھا۔ سوال نمبر 35 ہے اسد اللہ کس دکنی شاعر کا اصلی نام ہے؟ دکنی کا لفظ آ گیا، ورنہ مرزا غالب کا بھی نام ہے اسد اللہ اور ملا وجی کا بھی نام ہے اسد اللہ۔ تو اسد اللہ کس دکنی شاعر کا اصلی نام ہے؟ جواب ملا وجی۔ ملا وجی نے
داستان سبرس کو لکھا؟ قطب مشتری کو صرف 12 دنوں میں لکھنے کا دعویٰ کیا گیا۔ تاج الحقائق جو ہے اس کو بھی ملا وجی نے لکھا ہے۔ سوال نمبر 36 ہے، ناول ایوان غزل، ناول ایوان غزل کس کی تصنیف ہے؟ اس کا جواب ہے جیلانی بانو، جیلانی بانو، جیلانی بانو نے ناول ایوان غزل کو لکھا تھا۔ سوال نمبر 37 ہے، نظم گاندھی نامہ کس کی تخلیق ہے؟ نظم گاندھی نامہ کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کا جواب ہے اکبر الہ آبادی، اکبر الہ آبادی۔ یعنی نظم جو گاندھی نامہ ہے، گاندھی کے نام سے گاندھی نامہ، اس کو اکبر الہ آبادی نے لکھا ہے۔ اسی طریقہ سے دربار دہلی اور برق کلیسا، یہ بھی اکبر الہ آبادی نے اس کو بھی لکھا ہے۔ سوال نمبر 38 ہے کہ داستان باغ و بہار میں آزاد بخت کے لڑکا بختیار کی شادی کس سے ہوتی ہے؟ اس کا جواب آ چکا، روشن اختر سے۔ جس طریقہ سے داستان سبرس میں بادشاہ کا نام عقل ہے اور اس کے بیٹے کا نام دل ہے، غلام کا نام نصر ہے، اسی طریقہ سے باغ و بہار میں بادشاہ کا نام آزاد بخت ہے، اس کے بیٹے کا نام بختیار ہے اور بختیار کی شادی روشن اختر سے ہوتی ہے۔ سوال نمبر 39 ہے کہ افسانہ نیا قانون کا مصنف کون ہے؟ افسانہ نیا قانون کا مصنف کون ہے؟ اس کا جواب منٹو، سعادت حسن منٹو، جنہوں نے توبہ ٹیک سنگھ بھی لکھا ہے۔ تو افسانہ نیا قانون کا مصنف ہے منٹو۔ سوال نمبر 40 ہے کہ باغ و بہار کے 5ویں قصوں میں سب سے طویل قصہ کون سا ہے؟ باغ و بہار کے پانچوں قصوں میں سب سے طویل قصہ کون سا ہے؟ جواب ہے تیسرا۔ کس کا قصہ ہے؟ خواجہ سرپرست کا۔ تیسرا قصہ خواجہ سرپرست کا ہے جو سب سے طویل قصہ ہے۔ سوال نمبر 41 ہے کہ داستان باغ و بہار میں عیسیٰ نامی حجام کس فن میں ماہر تھا؟ داستان باغ و بہار میں عیسیٰ نامی حجام کس فن میں ماہر تھا؟ اس کا جواب ہے جراحی، چیر فار کرنے میں، جراحی چیر فار کرنے میں۔ تو داستان باغ و بہار میں جو عیسیٰ نامی حجام تھا وہ جراحی کے اندر معروف تھا، مشہور تھا اور ماہر تھا۔ سوال نمبر 42 ہے کہ مبارک نامی غلام کا ذکر داستان باغ و بہار کے کس درویش میں آتا ہے؟ اس کا جواب ہے چوتھا درویش۔ چوتھا درویش کے قصہ میں مبارک نامی غلام کا ذکر آیا ہے۔ سوال نمبر 43 ہے کہ احمد شاہ ابدالی کی فوج نے جب دہلی پر حملہ کیا تھا تو میر امن دہلوی کے گھروں کو کس نے لوٹا تھا؟ احمد شاہ ابدالی کے فوج نے جب دہلی پر حملہ کیا تھا تو میر امن دہلوی کے گھروں کو کس نے لوٹا تھا؟ اس کا جواب ہے سورج مل جوٹ، سورج مل جوٹ، سورج مل جوٹ نے میر امن دہلوی کے گھروں کو لوٹ لیا تھا، موقع کا فائدہ اٹھا لیا۔ سوال نمبر 44 ہے کہ اردو کے پہلے اخبار جامع جہاں نما کے مدیر کون تھے؟ اردو کے پہلے اخبار جامع جہاں نما کے مدیر کون تھے؟ تو اس کا جواب ہے ہری ہردت، ہری ہردت۔ جامع جہاں نما جو اردو کے پہلے اخبار ہیں اس کے مدیر یعنی ایڈیٹر تھے ہری ہردت۔ سوال نمبر 45 ہے کہ سجاد ظہیر نے اپنے ناول لندن کی ایک رات میں شعور کی روح کی پہلی تکنیک کا پہلی مرتبہ استعمال کیا تھا، ان کا یہ ناول کب شائع ہوا؟ تو اس کا جواب ہے 1939 عیسوی۔ یعنی سجاد ظہیر نے لندن کی ایک رات، یہ ان کا ناول ہے، کس کا؟ سجاد ظہیر کا۔ تو اس ناول کے اندر سب سے پہلی مرتبہ سجاد ظہیر نے ہی شعور کی روح کی پہلی تکنیک استعمال کیا۔ تو
تو یہ کتاب لکھی گئی، یعنی ناول لندن کی ایک رات، یہ کتاب لکھی گئی تھی 1939 عیسوی میں۔ سوال نمبر 46 ہے، ملک التجار خواجہ احمد کے بیٹے کی شادی کہاں کی شہزادی سے ہوتی ہے؟ ملک التجار خواجہ احمد کے بیٹے کی شادی کہاں کی شہزادی سے ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے دمشق کی شہزادی سے، دمشق کی شہزادی سے۔ سوال نمبر 47 ہے کہ عجم کے بادشاہ زادے کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ عجم کے بادشاہ زادے کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ تو اس کا جواب ہے فرنگ کی ملکہ سے، فرنگ کی ملکہ سے، فرنگ کی ملکہ سے۔ سوال نمبر 48 ہے کہ داستان باغ و بہار کو کس نے مرتب کیا؟ داستان باغ و بہار کو کس نے مرتب کیا؟ اس کا جواب ہے رشید حسن خان نے 1964 عیسوی میں، 1964 عیسوی میں مرتب کیا۔ جس طریقہ سے آپ نے پڑھا تھا کہ داستان سبرس کو مولوی عبدالحق نے مرتب کیا اور مقدمہ بھی لکھا، اسی طریقہ سے داستان باغ و بہار کو رشید حسن خان نے مرتب کیا تھا۔ سوال نمبر 49 ہے کہ باغ و بہار کے 5 قصوں میں سب سے چھوٹا قصہ کس درویش کا ہے؟ تو اس کا جواب ہے تیسرے درویش کا، تیسرے درویش کا، یعنی تیسرا قصہ سب سے طویل قصہ ہے۔ تیسرا قصہ یہ ایک ٹرک ہے کہ تیسرا قصہ سب سے طویل اور سب سے لمبا قصہ ہے، لیکن تیسرے درویش کا، اس میں درویش ملا دیجئے تو تیسرے درویش کا جو قصہ ہے وہ سب سے چھوٹا قصہ ہے، حالانکہ تیسرا قصہ سب سے طویل قصہ ہے۔ سوال نمبر 50 ہے کہ حاتم طائی کا ذکر داستان باغ و بہار کے کس درویش کے قصے میں آیا ہے؟ حاتم طائی کا ذکر داستان باغ و بہار کے کس درویش کے قصے میں آیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے دوسرے درویش، دوسرے درویش کے قصے میں حاتم طائی کا ذکر آیا ہے۔ سوال نمبر 51 ہے کہ ملک نیمروز کے بادشاہ کی، ملک نیمروز کے بادشاہ کی بیٹی، ملک نیمروز کے بادشاہ کی بیٹی کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ ملک نیمروز کے بادشاہ کی بیٹی کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ تو اس کا جواب ہے بہزاد خان سے، بہزاد خان سے۔ سوال نمبر 52 ہے کہ ملک صادق کا ذکر کس درویش کے قصے میں ہے؟ ملک صادق کا ذکر کس درویش کے قصے میں ہے؟ تو اس کا جواب ہے چوتھے درویش، چوتھے درویش۔ سوال نمبر 53 ہے کہ بصرہ کی شہزادی کی تلاش میں کہاں کا شہزادہ نکلا تھا؟ بصرہ کی شہزادی کی تلاش میں کہاں کا شہزادہ نکلا تھا؟ تو اس کا جواب ہے فارس کا، فارس کا۔ سوال نمبر 54 ہے خواجہ سگ پرست کا قصہ کس بادشاہ نے بیان کیا تھا؟ خواجہ سگ پرست کا قصہ کس بادشاہ نے بیان کیا تھا؟ اس کا جواب ہے ملک روم کا بادشاہ، ملک روم کا بادشاہ۔ یعنی خواجہ سگ پرست جو باغ و بہار کا سب سے طویل قصہ ہے اور یہ تیسرا قصہ ہے، تو اس قصہ کو ملک روم کے بادشاہ نے بیان کیا تھا، ملک روم کا بادشاہ نے اس کو بیان کیا تھا۔ سوال نمبر 55 ہے، ذرا لمبا ہے، آج میراتھن کلاس ہے، اس لیے آخر تک آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے اور اردو داستان میں آنکھ بند کر کے آپ پاس ہو جائیے گا۔ سوال نمبر 55 پہ ہے کہ آزاد بخت بادشاہ کے بیٹے کا نکاح کس کی بیٹی سے ہوا تھا؟ تو جواب اس کا ملک شہپال، ملک شہپال جس کا نام روشن اختر۔ آزاد بخت کے جو بادشاہ ہے اس کے بیٹے کا نام ہے بختیار ہے، اور بختیار کی شادی کس سے ہوتی ہے؟ روشن اختر سے۔ روشن اختر کس کی بیٹی ہے؟ ملک شہپال کی بیٹی، ملک شہپال کی بیٹی ہے۔
سوال نمبر 56 ہے شہزادی حسن کی تصویر کس نے بنائی تھی؟ شہزادی حسن کی تصویر کس نے بنائی تھی؟ تو اس کا جواب ہے نظر نے یعنی دل جو ہے، عقل کا جو بیٹا ہے دل، وہ شہزادی حسن پہ فریفتہ ہو گیا تھا، تو اس کی تصویر بنا کر کے نظر نے دل کو دکھایا تھا کہ دیکھیے، تو نظر نے شہزادی حسن کی تصویر بنائی تھی۔ سوال نمبر 57 ہے کہ مثنوی لازم المبتدی اور واحد باری کے مصنف کون ہیں؟ مثنوی لازم المبتدی اور واحد باری تعالیٰ کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا جواب ہے اشرف بیابانی۔ اشرف بیابانی یعنی مثنوی لازم المبتدی اور واحد باری تعالیٰ جو ہے اس کے مصنف کون ہیں؟ اشرف بیابانی۔ سوال نمبر 58 ہے کہ ولی اورنگ آبادی اورنگزیب بادشاہ کے زمانے میں دہلی آئے تھے، وہ کس سن میں دہلی آئے تھے؟ اس کا جواب ہے 1700 عیسوی۔ ولی اورنگ آبادی جو ہے اورنگزیب بادشاہ کے زمانے میں 1700 عیسوی میں دہلی آئے تھے۔ کب؟ 1700 عیسوی میں ولی دکنی جو ہے، ولی اورنگ آبادی اسی کو کہتے ہیں ولی دکنی بھی۔ سوال نمبر 59 ہے کہ صنعت ایہام گوئی کا استاد کسے مانا جاتا ہے؟ خان آرزو کو۔ صنعت ایہام گوئی کا استاد کسے مانا جاتا ہے؟ تو اس کا نام ہے خان آرزو، سراج الدین علی خان آرزو اس کا پورا نام ہے۔ تو صنعت ایہام گوئی کا جو استاد ہے وہ ہے خان آرزو۔ تو چلیے داستان باغ و بہار بھی ختم ہوا، اب یہاں سے آغاز ہو رہا ہے داستان فسانہ عجائب کا۔ آج میراتھن کلاس ہے، بس ایک ویڈیو آپ دیکھ لیجئے، اردو داستان میں آنکھ بند کر کے آپ پاس ہو جائیے گا۔ تو داستان فسانہ عجائب کا یہاں سے شروعات ہو رہی ہے۔ داستان فسانہ عجائب کو جو ہے رجب علی بیگ سرور نے لکھا۔ کس نے؟ رجب علی بیگ سرور نے لکھا تھا۔ پہلا سوال ہے داستان فسانہ عجائب کا کہ فسانہ عجائب کس کی تصنیف ہے؟ فسانہ عجائب کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا جواب ہے رجب علی بیگ سرور۔ رجب علی بیگ سرور نے فسانہ عجائب کو لکھا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے کہ فسانہ عجائب کس تہذیب کی نمائندگی کرتی ہے؟ فسانہ عجائب کس تہذیب کی نمائندگی کرتی ہے؟ اس کا جواب ہے لکھنوی تہذیب۔ لکھنوی تہذیب ابھی آپ نے پڑھا کہ باغ و بہار کے اندر دہلی کی معاشرت کو بیان کیا گیا ہے، اسی طریقہ سے فسانہ عجائب کے اندر لکھنوی تہذیب بھرا ہوا ہے۔ فسانہ عجائب میں لکھنوی تہذیب ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ ماہ طلعت کس داستان کا کردار ہے؟ ماہ طلعت کس داستان کا کردار ہے؟ اس کا جواب ہے فسانہ عجائب کا۔ فسانہ عجائب کا جس طریقہ سے داستان صبرس میں جو کردار ہے عقل ہے، عقل ہے، دل ہے، نظر ہے اور حسن ہے، شہزادی حسن ہے، اسی طریقہ سے باغ و بہار میں کون ہے؟ باغ و بہار میں 4 درویشوں کا قصہ ہے۔ آزاد بخت ہے، اس کا بیٹا بختیار ہے، روشن اختر ہے، ملک شہپال ہے۔ تو یہ اسی طریقہ سے فسانہ عجائب کے اندر جو کردار ہے وہ ماہ طلعت ہے۔ ماہ طلعت جو ہے یہ فسانہ عجائب کا کردار ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ مندرجہ ذیل میں تبعزات داستان کون سی ہے؟ اس کا جواب میں دے چکا ہوں۔ مندرجہ ذیل میں تبعزات داستان کون سی ہے؟ اس کا جواب فسانہ عجائب۔ فسانہ عجائب۔ اور اسی طریقے سے مختصر تبعزات داستان، ایک ہے تبعزات داستان جو فسانہ عجائب ہے، اور ایک ہے مختصر تبعزات داستان جو رانی کیتکی کی کہانی ہے، جس کو لکھنے والے ہیں انشاء اللہ خان انشاء، جو ہندی میں لکھا ہوا ہے، ہندی زبان میں۔ سوال نمبر 5 ہے کہ کون سی داستان ہے جس میں طوطا ایک اہم کردار ادا کرتا ہے؟ کون سی داستان ہے جس میں طوطا
ایک اہم کردار ادا کرتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے فسانہ عجائب۔ فسانہ عجائب کے اندر طوطا کا کردار ہے۔ فسانہ عجائب میں ماہ اطلاعات بھی ہے، لیکن فسانہ عجائب میں ایک طوطے کا کردار بھی ہے۔ سوال نمبر 6 ہے کہ فسانہ عجائب میں جان عالم کا وطن کہاں ہے؟ فسانہ عجائب میں جان عالم کا وطن کہاں ہے؟ تو اس کا جواب ہے ختن۔ ختن، جس طریقہ سے آپ نے پڑھا تھا کہ عقل بادشاہ جو داستان سبرس میں ہے، اس کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ دل ہے۔ تو دل جو ہے علاقہ تن کا حکمران تھا، علاقہ تن کا بادشاہ تھا۔ اسی طریقہ سے جان عالم کا جو وطن ہے، تن نہیں ختن، یہاں پہ وہاں پہ تن، یہاں پہ ختن، تو جان عالم جو ہے یہ ختن کا، ان کا جو وطن ختن تھا۔ سوال نمبر 7 ہے کہ رجب علی بیگ سرور کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ جواب ہے بنارس میں۔ رجب علی بیگ سرور کی وفات جو ہے بنارس میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 8 ہے کہ رجب علی بیگ سرور کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ کب ہوئی تھی؟ تو اس کا جواب ہے 1756 عیسوی۔ 1756 عیسوی۔ اب وہاں پہ یاد کیجیے، ملا وجہ 1566 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ میر امن دہلوی 1732 عیسوی میں، اور رجب علی بیگ سرور جو ہے 1786 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ 1786 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 9 ہے کہ رجب علی بیگ سرور نے فسانہ عجائب کس کی فرمائش پر لکھی تھی؟ رجب علی بیگ سرور نے فسانہ عجائب کس کی فرمائش پر لکھی تھی؟ اس کا جواب ہے حکیم اسد علی۔ حکیم اسد علی۔ اب دیکھیے، داستان سبرس کو ملا وچی نے عبداللہ قطب شاہ کے فرمائش پر لکھا۔ باغ و بہار کو میر امن نے رشید حسن خان کے فرمائش پہ لکھا، اور فسانہ عجائب کو رجب علی بیگ سرور نے حکیم اسد علی کے فرمائش پہ لکھا۔ حکیم اسد علی کے فرمائش پہ لکھا۔ سوال نمبر 10 ہے کہ داستان فسانہ عجائب کو رجب علی بیگ سرور نے کب لکھا تھا؟ کب لکھا تھا؟ اس کا جواب ہے 1824 عیسوی۔ 1824 عیسوی۔ اب وہاں سے جوڑیے، داستان سبرس کو 1635 عیسوی میں لکھا گیا۔ داستان باغ و بہار کو 1802 عیسوی میں مکمل ہو گیا، اور 1803 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ اسی طریقہ سے داستان فسانہ عجائب جو 1824 عیسوی میں لکھا گیا تھا۔ سوال نمبر 11 ہے کہ جان عالم کس کی عشق میں گرفتار ہوا تھا؟ جان عالم کس کی عشق میں گرفتار ہوا تھا؟ تو اس کا جواب ہے انجمن آرا۔ انجمن آرا۔ بادشاہ عقل کا جو بیٹا دل، وہ تو حسن پہ، شہزادی حسن پہ جو فریفتہ ہو گیا تھا، اور یہاں پہ جان عالم جو ہے انجمن آرا پہ، جان عالم انجمن آرا پہ فریفتہ ہو گیا۔ سوال نمبر 12 ہے کہ نظم کے لغوی معنی کیا ہے؟ لغت یعنی ڈکشنری۔ نظم کے لغوی معنی کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے پیرونا، موتی پیرونا، موتی پیرونا۔ سوال نمبر 13 ہے کہ ماورا ایران اور اجنبی، لامساوی انسان اور گمان کا ممکن کس کے شعری مجموعے ہیں؟ ماورا ایران اور اجنبی، لامساوی انسان اور گمان کا ممکن کس کے شعری مجموعے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نون میم راشد۔ نون میم راشد۔ نون میم راشد کا اصل نام ہے نظر محمد راشد۔ نظر محمد، نون سے نظر، میم سے محمد، نظر محمد راشد۔ سوال نمبر 14 ہے کہ نظم میں کون سی صنف داستان سے قریب ہے؟ نظم میں کون سی صنف داستان سے قریب ہے؟ تو اس کا جواب ہے مثنوی۔ مثنوی جو ہے یہ داستان سے قریب ہے۔ داستان اور مثنوی دونوں کی جو خصوصیت ہے، قصہ در قصہ، اور دونوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ما فوق الفطری عناصر دونوں کے اندر پائے جاتے ہیں، تو اس لیے داستان اور مثنوی دونوں قریب قریب ہیں۔
سوال نمبر 15 ہے کہ کس ادبی شخصیت کو قلم کا سپاہی کہا گیا ہے؟ کس ادبی شخصیت کو قلم کا سپاہی کہا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے منشی پریم چند۔ کیا ہے؟ منشی پریم چند کو قلم کا سپاہی کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 16 ہے کہ حالی کی اس نظم کا نام لکھیے جو مسدس حالی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ حالی کی اس نظم کا نام لکھیے جو مسدس حالی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ تو اس کا جواب ہے مد و جزر اسلام۔ مد و جزر اسلام، جس کے بارے میں سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد جب مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا سے کیا لائے ہو تو ہم کہیں گے کہ ہم حالی کی مسدس حالی لے کے آئے ہیں۔ سوال نمبر 17 ہے غالب کی سوانح یادگار غالب کس نے لکھی؟ غالب کی سوانح یادگار غالب کس نے لکھی؟ اس کا جواب ہے الطاف حسین حالی۔ الطاف حسین حالی، یعنی الطاف حسین حالی کے استاد میں سے ہیں غالب، تو اپنے استاد کے نام سے غالب کی سوانح جو ہے یادگار غالب کے نام سے کتاب لکھی تھی۔ سوال نمبر 18 ہے مشہور شعر ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ شعر کس کا ہے؟ تو یہ شعر ہے محمد علی جوہر کا۔ محمد علی جوہر کا یہ شعر ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سوال نمبر 19 ہے کہ رجب علی بیگ سرور نے فسانہ عجائب کی تکمیل کس شہر میں کی تھی؟ رجب علی بیگ سرور نے فسانہ عجائب کی تکمیل کس شہر میں کی تھی؟ تو اس کا جواب ہے کانپور۔ کیا ہے؟ کانپور۔ کانپور میں رجب علی بیگ سرور نے فسانہ عجائب کو مکمل کیا، لیکن فسانہ عجائب میں لکھنوی تہذیب ہے۔ فسانہ عجائب میں لکھنوی تہذیب ہے۔ سوال نمبر 20 ہے کہ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار۔ یہ شعر کس کا ہے؟ یہ شعر ہے علامہ اقبال کا۔ یہ شعر ہے علامہ اقبال کا۔ سوال نمبر 21 ہے کہ کس شاعر نے کوئی قصیدہ نہیں لکھا؟ کس شاعر نے کوئی قصیدہ نہیں لکھا؟ اس کا جواب ہے درد، میر درد۔ میر درد جو بہت بڑے صوفی شاعر تھے۔ سوال نمبر 22 ہے غبار خاطر کے خطوط مولانا آزاد نے کس کے نام لکھے؟ غبار خاطر کے خطوط مولانا آزاد نے کس کے نام لکھے؟ تو اس کا جواب ہے حبیب الرحمن خان شیروانی۔ حبیب الرحمن خان شیروانی۔ ایسے غبار خاطر جو ہے یہ مولانا آزاد کے خطوط ہیں جن کو انہوں نے حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام سے لکھا۔ اسی طریقہ سے مرزا غالب کے 2 خطوط بہت مشہور ہیں، ایک ہے اردو معلی اور ایک ہے عود ہندی۔ سوال نمبر 23 ہے دہلی کی معاشرت کس داستان میں پیش کی گئی ہے؟ اس کا جواب ہے باغ و بہار۔ دہلی کی معاشرت کس داستان میں پیش کی گئی ہے؟ تو اس کا جواب ہے باغ و بہار اور فسانہ عجائب میں لکھنوی تہذیب ہے۔ سوال نمبر 24 ہے تاج الملوک کس مثنوی کا کردار ہے؟ تاج الملوک کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو اس کا جواب ہے گلزار نسیم۔ کیا؟ گلزار نسیم جو ہے یہ تاج الملوک کے جو مثنوی ہے یہ اس کا کردار ہے۔ تاج الملوک ایک مثنوی کا نام ہے۔ سوال نمبر 25 ہے نو طرز مرصع کا مصنف کون ہے؟ نو طرز مرصع کا مصنف ہے میر عطا حسین خان تحسین۔ نو طرز مرصع جو ہے اس کے مصنف ہیں میر عطا حسین خان تحسین۔ سوال نمبر 26 ہے تبعزات داستان کون سی ہے؟ جواب اس کا مل چکا ہے فسانہ عجائب۔ فسانہ عجائب۔ تبعزات داستان فسانہ عجائب ہے اور مختصر تبعزات داستان جو ہے رانی کیتکی کی کہانی ہے۔ سوال نمبر 27 سے واقعہ گل بکاولی
کس مصنوی میں ہے؟ تو اس کا جواب ہے گلزار نسیم۔ کیا ہے؟ گلزار نسیم۔ سوال نمبر 28 ہے کون سی داستان ہے جس میں طوطا ایک اہم کردار ادا کرتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے فسانہ عجائب۔ فسانہ عجائب میں ماہ طلعت بھی ہے اور فسانہ عجائب میں طوطا کا بھی کردار ہے۔ سوال نمبر 29 ہے کہ مثنوی پھول بن میں بادشاہ خواب میں کس کو دیکھتا ہے؟ مثنوی پھول بن جو ہے یہ ابن نشاطی کی مثنوی ہے، ابن نشاطی کی مثنوی ہے پھول بن۔ تو مثنوی پھول بن میں بادشاہ خواب میں کس کو دیکھتا ہے؟ اس کا جواب ہے درویش کو۔ کس کو؟ درویش کو۔ سوال نمبر 30 ہے کہ مثنوی سحر البیان میں نجومیوں اور رومالوں نے شہزادے کو کتنے برس تک کھلے آسمان کے نیچے نہ لانے کا مشورہ دیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے 12 برس، 12 سال 12 برس۔ سوال نمبر 31 ہے کہ داستان فسانہ عجائب کو کس نے مرتب کیا؟ داستان فسانہ عجائب کو کس نے مرتب کیا؟ تو اس کا جواب ہے مولوی عبدالحق نے، مولوی عبدالحق نے۔ دیکھیے داستان صبرس کو بھی مولوی عبدالحق نے مرتب کیا تھا اور مقدمہ بھی لکھا تھا۔ اسی طریقہ سے داستان فسانہ عجائب کو بھی مولوی عبدالحق نے مرتب کیا، مولوی عبدالحق نے مرتب کیا تھا۔ سوال نمبر 32 ہے کہ داستان فسانہ عجائب میں کس شہر کی مذمت کی گئی ہے؟ داستان فسانہ عجائب میں کس شہر کی مذمت کی گئی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کانپور۔ اس کا جواب ہے کانپور۔ حالانکہ داستان فسانہ عجائب جو ہے اس میں لکھنوی تہذیب ہے اور کانپور میں فسانہ عجائب مکمل ہوا ہے، لیکن پھر بھی اس میں جو ہے کانپور کی مذمت کی گئی، برائی بیان کی گئی ہے۔ سوال نمبر 33 ہے کہ رجب علی بیگ سرور کے شاعری کے استاد کون ہیں؟ اس کا جواب ہے نوازش حسین خان۔ نوازش حسین خان۔ رجب علی بیگ سرور کے شاعری کے استاد ہیں نوازش حسین خان۔ جیسے کہ حالی کے استاد ہیں غالب، حالی کے استاد ہیں غالب، اسی طریقہ سے نوازش حسین خان جو ہے رجب علی بیگ سرور کے استاد ہیں۔ آگے چلیے، تو فسانہ عجائب بھی ختم ہوا۔ آج میراتھن کلاس مکمل کر کے جائیے، اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے۔ اب یہاں سے آغاز ہو رہا ہے رانی کیتکی کی کہانی، جس کو لکھنے والے ہیں انشاء اللہ خان انشاء۔ رانی کیتکی کی کہانی بہت مشہور ہے، اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ انشاء اللہ خان انشاء، جو ہندی میں لکھا گیا، ہندی زبان میں۔ تو رانی کیتکی کی کہانی کا سب سے پہلا سوال ہے رانی کیتکی کا اہم وصف کیا ہے؟ رانی کیتکی کا اہم وصف کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ فارسی عناصر سے عاری ہونا۔ عاری کے معنی خالی ہونا، فارسی عناصر سے عاری ہونا، یہ رانی کیتکی کا اہم وصف ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ دریائے لطافت کا تعلق کس سے ہے؟ دریائے لطافت کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا جواب ہے زبان سے۔ دریائے لطافت جو ہے یہ بھی انشاء اللہ خان انشاء کا ہے اور یہ اردو قواعد پہ کتاب ہے، اردو قواعد کی کتاب ہے۔ تو وہی زبان کا تعلق قواعد سے ہوتا ہے۔ اگر آپ قواعد پڑھیے گا تب تو آپ کی زبان صحیح ہوگی، اس لیے کہا گیا زبان سے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ انشاء اللہ خان انشاء نے اردو قواعد پر کون سی کتاب لکھی تھی؟ آ گیا، اس کا جواب ہے دریائے لطافت۔ دریائے لطافت سب سے پہلی کتاب ہے اردو قواعد کی۔ دریائے لطافت جو ہے اردو قواعد کی سب سے پہلی کتاب ہے، جس کو انشاء اللہ خان انشاء نے لکھا تھا۔ سوال نمبر 4 ہے کہ اردو کے کس داستان میں بدیسی لفظوں سے پرہیز کیا گیا ہے؟ اردو کے کس داستان میں بدیسی لفظوں سے پرہیز کیا گیا؟ اس کا جواب رانی کیتکی کی کہانی۔ رانی کیتکی کی کہانی ہندی زبان میں لکھا گیا ہے، نہ اس میں اردو ہے، نہ فارسی ہے، نہ عربی ہے، نہ سنسکرت، کچھ بھی نہیں ہے، بس ہندی زبان میں ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ داستان رانی کیتکی کی کہانی کس زبان میں لکھنے کا دعویٰ کیا گیا؟ دیکھیے آگے جواب ہندی،
दास्तान रानी केतकी की कहानी किस जबान में लिखने का दावा किया गया? जवाब इसका क्या? हिंदी जबान में लिखने का दावा किया गया है। सवाल नंबर 6 है कि मदन बान किस दास्तान का किरदार है? मदन बान जो है किस दास्तान का किरदार है? इसका जवाब है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी में मदन बान जो किरदार है। सवाल नंबर 7 है रानी केतकी की कहानी में ओधे बान किसका बेटा है? रानी केतकी की कहानी में ओधे बान किसका बेटा है? इसका जवाब है राजा सूरजभान। राजा सूरजभान का बेटा है ओधे भान। यानी बाप का नाम है सूरजभान और बेटा का नाम है ओधे बान। सवाल नंबर 8 है कि मदन बान और जोगी महेंद्र किस दास्तान के किरदार हैं? मदन बान और जोगी महेंद्र किस दास्तान के किरदार हैं? इसका जवाब है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी। इसके किरदार कौन है? मदन बान और जोगी महेंद्र। सवाल नंबर 9 है कि दास्तान रानी केतकी की कहानी में राजा जगत प्रकाश कौन है? राजा जगत प्रकाश कौन है? तो इसका जवाब है रानी केतकी का वालिद। रानी केतकी का वालिद यानी रानी केतकी के जो वालिद साहब हैं, जो अब्बा हैं, उसका नाम है राजा जगत प्रकाश। राजा जगत प्रकाश की बेटी का नाम है रानी केतकी। सवाल नंबर 10 है इंशाउल्लाह खान इंशा का ताल्लुक किस दबिस्तान शायरी से है? इसका जवाब है दबिस्तान लखनऊ। इंशाउल्लाह खान इंशा का ताल्लुक किस दबिस्तान शायरी से है? इसका जवाब है दबिस्तान लखनऊ। सवाल नंबर 11 है कि रानी केतकी की कहानी में राजा जगत प्रकाश गुरु का क्या नाम है? रानी केतकी की कहानी में जो राजा जगत प्रकाश है उसकी बेटी का नाम तो रानी केतकी है, लेकिन गुरु का नाम क्या है? तो गुरु का नाम है महेंद्रगर। सवाल नंबर 12 है कि रानी केतकी की कहानी में जगत प्रकाश के गुरु कहाँ रहते थे? जो महेंद्र है, रानी केतकी की कहानी में जगत प्रकाश के गुरु कहाँ रहते हैं? तो इसका जवाब है पहाड़ पर। महेंद्र जो गुरु है, महेंद्र गुरु, वो पहाड़ पर रहते थे। सवाल नंबर 13 है कि इंशाउल्लाह खान इंशा की पैदाइश कब हुई थी? इंशाउल्लाह खान इंशा की पैदाइश कब हुई थी? तो इसका जवाब है 1752 ईस्वी। 1752 ईस्वी। मुल्ला वजी की पैदाइश जो है 1566 ईस्वी में है। मीर अमन देहलवी की पैदाइश 1732 ईस्वी में है और इंशाउल्लाह खान इंशा की पैदाइश जो है 1752 ईस्वी में है। सवाल नंबर 14 है कि गालिब ने मकतूब निगारी के बारे में क्या दावा किया? ये मशहूर सवाल है कि जवाब इसका है कि मुरासिले को मुकालमा बना दिया। ये गालिब का दावा है कि हमने मकतूब निगारी में ये दावा किया है। सवाल नंबर 15 है गुबारे खातिर में मौलाना आज़ाद ने कौन सी परिंदों का जिक्र किया है? गुबारे खातिर खतूत में मौलाना आज़ाद ने कौन से परिंदों का जिक्र किया है? तो इसका जवाब है चिराचिरे। जिस तरीका से आपने सुना होगा कि अल्लामा इकबाल अपने नज़म के अंदर शाहीन परिंदे का नाम बार बार लेते हैं, उसी तरीका से गुबारे खातिर में मौलाना आज़ाद ने चिरा और चिरे ये परिंदा है उसका नाम लिया है। सवाल नंबर 16 है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की मशहूर दास्तान कौन सी है? इसका जवाब बागो बहार जो 1802 ईस्वी में मुकम्मल हो गई थी और 1803 ईस्वी के अंदर शाये हुई। इसके लिखने वाले हैं मीर अमन देहलवी और डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट की फरमाइश पे बागो बहार को मीर अमन देहलवी ने लिखा था। कहाँ पे? तो फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर में।
میر امن دہلوی کی ایک اور کتاب ہے گنج خوبی کے نام سے. تو باغ و بہار اور گنج خوبی ان دونوں کتابوں کو میر امن دہلوی نے فورٹ ولیم کالج جو کلکتہ میں ہے تو اس کے اندر میں لکھا تھا. سوال نمبر 17 ہے کہ نون میم راشد کا پورا نام کیا ہے؟ نون میم راشد کا پورا نام ہے نذر محمد خان. نون سے نظر، میم سے محمد، راشد. تو نون میم راشد کا پورا نام ہے نذر محمد خان. نذر محمد خان. سوال نمبر 18 ہے کہ مثنوی کی خصوصیات میں سے ہے. مثنوی کی خصوصیات میں سے ہے واقعات نگاری. واقعات نگاری مثنوی کی خصوصیات میں سے ہے واقعات نگاری، قصہ در قصہ. سوال نمبر 19 ہے کہ میر حسن کا اصل نام کیا ہے؟ اس کا اصل نام ہے غلام حسن. غلام حسن. میر حسن کا اصل نام کیا ہے؟ غلام حسن. جن کی مشہور مثنوی ہے مثنوی سحر البیان. مثنوی سحر البیان جو ہے یہ میر حسن ہی کا ہے اور میر حسن کا اصل نام ہے غلام حسن. سوال نمبر 22 ہے کہ کہتے بنگال کے موضوع پر کرشن چند نے کون سا افسانہ لکھا؟ کہتے بنگال کے موضوع پر کرشن چند نے کون سا افسانہ لکھا؟ تو اس کا جواب ہے انداتا. کیا؟ انداتا. سوال نمبر 21 ہے کہ فورٹ ولیم کالج کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ فورٹ ولیم کالج کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ اس کا جواب ہے انگریز عہدے داروں کو اردو سکھانا. انگریز عہدے داروں کو اردو سکھانا. سوال نمبر 22 ہے کہ ان میں سے کس تصنیف میں عربی اور فارسی الفاظ کے استعمال سے گریز کیا گیا ہے؟ تو آ چکا ہے رانی کیتکی کی کہانی میں نہ اردو ہے، نہ فارسی ہے، نہ سنسکرت ہے، بس ہندی ہے. سوال نمبر 23 ہے پراکرت کا پہلا روپ ہے. پراکرت کا پہلا روپ ... ہے، یعنی جواب پالی. پراکرت کا پہلا روپ پالی ہے. پراکرت کا پہلا روپ پالی ہے. سوال نمبر 24 ہے کہ داستان رانی کیتکی کی کہانی کہاں لکھی گئی؟ داستان رانی کیتکی کی کہانی کہاں لکھی گئی؟ تو اس کا جواب ہے لکھنؤ میں. لکھنؤ میں. یعنی داستان فسانہ عجائب جو ہے اس کے اندر وہ کانپور میں مکمل ہوئی اور داستان رانی کیتکی کی کہانی جو ہے یہ لکھنؤ میں لکھی گئی. لکھنؤ میں لکھی گئی. سوال نمبر 25 ہے کہ کنور اودے بھان اور رانی کیتکی پہلی بار کہاں ملتے ہیں؟ کنور اودے بھان اور رانی کیتکی پہلی بار کہاں ملتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے باغ میں. کہاں؟ کنور اودے بھان اور رانی کیتکی پہلی بار باغ میں ملتے ہیں. سوال نمبر 26 ہے کہ دریائے لطافت میں کتنے صدف اور جزیرے ہیں؟ دریائے لطافت میں کتنے صدف اور جزیرے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے 1 صدف اور 7 جزیرے. 1 صدف اور 7 جزیرے. سوال نمبر 27 ہے کہ دریائے لطافت کا فارسی سے اردو ترجمہ کس نے کیا تھا؟ دریائے لطافت جو اردو قواعد کی کتاب ہے یہ فارسی میں لکھا ہوا ہے اور اس کو لکھنے والے انشاء اللہ خان انشاء، اور یہ اردو قواعد کی سب سے پہلی کتاب ہے. تو یہ تو فارسی میں لکھا ہوا تھا تو اس کو اردو ترجمہ کس نے کیا؟ تو اس کا نام ہے برج موہن دتاتر کیفی. برج موہن دتاتر کیفی نے دریائے لطافت جو اردو قواعد کی کتاب ہے اس کو اردو ترجمہ میں لکھا. سوال نمبر 28 ہے کہ انشاء اللہ خان انشاء لکھنؤ کے کس بادشاہ کے دور میں آئے تھے؟ اس کا جواب ہے آصف الدولہ. فیض آباد کے جو نواب ہیں اس کا نام ہے شجاع الدولہ اور لکھنؤ کے جو نواب ہیں اس کا نام ہے آصف الدولہ. تو انشاء اللہ خان انشاء جو ہے آصف الدولہ کے دور میں لکھنؤ آئے تھے. سوال نمبر 29 ہے کہ امتیاز علی عرشی کے مطابق داستان رانی کیتکی کی کہانی کب لکھی گئی؟ جواب ہے 1808 عیسوی میں. امتیاز علی عرشی کے مطابق داستان رانی کیتکی کی کہانی کب لکھی گئی؟ جواب 1808 عیسوی میں. 1808 عیسوی میں. سوال نمبر 30 ہے کہ اردو لسانیات کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟
اردو لسانیات کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ اس کا جواب ہے ڈاکٹر شوکت سبزواری نے اردو لسانیات لکھا ہے۔ اردو لسانیات جو ہے ڈاکٹر شوکت سبزواری کی کتاب ہے۔ سوال نمبر 31 ہے میر امن کی باغ و بہار کی اہم خصوصیت کیا ہے؟ اس کا جواب ہے سادہ اسلوب اور دہلی کی ٹکسالی زبان۔ میر امن کی باغ و بہار کی اہم خصوصیت کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے سادہ اسلوب اور دہلی کی ٹکسالی زبان، دہلی کی ٹکسالی زبان۔ تو اب یہاں پہ سے داستان بوستان خیال کا آغاز ہو رہا ہے۔ داستان بوستان خیال کو لکھنے والے میر محمد تقی خیال۔ کون؟ میر محمد تقی خیال نے داستان بوستان خیال کو لکھا ہے۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں داستان بوستان خیال کا پہلا سوال ہے کہ داستان عجائب القصص کس نے لکھا ہے؟ داستان عجائب القصص کس نے لکھا ہے؟ تو اس کا جواب آ چکا ہے شاہ عالم ثانی۔ شاہ عالم ثانی نے داستان عجائب القصص کو لکھا ہے۔ اب ذرا شروع سے دیکھ لیجئے۔ داستان سبرس کو ملا وجہ نے لکھا، داستان باغ و بہار کو میر امن دہلوی نے لکھا، اور فسانہ عجائب کو رجب علی بیگ سرور نے لکھا، اور اس کے علاوہ رانی کیتکی کی کہانی جو داستان ہے اس کو انشاء اللہ خان انشاء نے لکھا، اور داستان عجائب القصص کو شاہ عالم ثانی نے لکھا۔ سوال نمبر 2 ہے بوستان خیال داستان کس نے لکھا؟ تو اس کا جواب ہے میر محمد تقی خیال۔ داستان بوستان خیال کو میر محمد تقی خیال نے لکھا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ بوستان خیال کو مکمل کرنے میں کتنے سال لگا تھا؟ داستان بوستان خیال کو مکمل کرنے میں کتنے سال لگا؟ جواب ہے 14 سال۔ بوستان خیال کو لکھتے لکھتے 14 سال گزر گئے تب جا کے مکمل ہوا۔ سوال نمبر 4 ہے کہ داستان بوستان خیال کا ہیرو کون ہے؟ داستان بوستان خیال کا ہیرو کون ہے؟ تو جواب معز الدین۔ کیا ہے؟ معز الدین داستان بوستان خیال کا ہیرو ہے۔ سوال نمبر 5 ہے حدائق الانصار کس کی داستان کا حصہ ہے؟ حدائق الانصار کس کی داستان کا حصہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے بوستان خیال۔ بوستان خیال ہی کا حصہ ہے حدائق الانصار۔ حدائق الانصار جو ہے بوستان خیال کا حصہ ہے۔ سوال نمبر 6 ہے کہ ریاض الابصار شمس الانوار نجم الاسرار کس داستان کے حصے ہیں؟ ریاض الابصار شمس الانوار نجم الاسرار ایسے حدائق الابصار یہ سب جو ہے بوستان خیال کے حصے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے کہ داستان بوستان خیال کس بادشاہ کے زمانے میں لکھی گئی؟ داستان بوستان خیال جو ہے کس بادشاہ کے زمانے میں لکھی گئی؟ تو اس کا جواب محمد شاہ۔ محمد شاہ کے زمانے میں داستان بوستان خیال کو لکھا گیا۔ سوال نمبر 8 ہے کہ غالب کا مکتوب الیہ کون ہے؟ مکتوب الیہ کہتے ہیں کہ جس کو آپ خط بھیج رہے ہیں، جس کی جانب خط بھیج رہے ہیں، مکتوب کے معنی خط ہے۔ تو غالب کا مکتوب الیہ جو ہے وہ منشی ہر گوپال تفتہ، منشی ہر گوپال تفتہ یہ غالب کا مکتوب الیہ ہے۔ سوال نمبر 9 ہے کہ اردو میں چوتھا گیان پیٹھ ایوارڈ کسے ملا؟ اردو میں چوتھا گیان پیٹھ ایوارڈ کسے ملا؟ تو جواب شہریار کو۔ شہریار ہے جن کو چوتھا گیان پیٹھ ایوارڈ ملا۔ سوال نمبر 9 ہے 10 ہے کہ نظم جبرائیل و ابلیس، نظم جبرائیل و ابلیس کے شاعر کون ہیں؟ تو اس سے پہلے آ چکا ہے علامہ اقبال ہیں۔ نظم جبرائیل و ابلیس کے شاعر ہے علامہ اقبال۔ سوال نمبر 11 ہے کہ مزدوروں کا شاعر کون ہے؟ مزدوروں کا شاعر کون ہے؟ اس کا جواب ہے احسان دانش۔ کون؟ احسان دانش جو ہے یہ مزدوروں کا شاعر ہے۔
سوال نمبر 12 ہے کہ اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک کس کی تصنیف ہے؟ اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک کس کی تصنیف ہے؟ تو جواب خلیل الرحمن اعظمی کی، خلیل الرحمن اعظمی کی تصنیف ہے۔ ترقی پسند ادبی تحریک جو ہے، ترقی پسند ادبی تحریک کی کتاب کا نام ہے، تو ترقی پسند ادبی تحریک جو ہے یہ خلیل الرحمن اعظمی کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 13 ہے کہ خواجہ میر درد کے والد کا نام کیا ہے؟ خواجہ میر درد کے والد کا نام ہے خواجہ علی بخش، خواجہ علی بخش، یعنی خواجہ میر درد جو ہے بہت بڑے صوفی شاعر گزرے ہیں، ان کے والد کا نام ہے خواجہ علی بخش، خواجہ علی بخش۔ سوال نمبر 14 ہے کہ خواجہ حیدر علی آتش کے والد کس کے عہد میں ترک وطن کر کے فیض آباد آ گئے تھے؟ خواجہ حیدر علی آتش کے والد کس کے عہد میں ترک وطن کر کے فیض آباد آ گئے تھے؟ اس کا جواب ہے شجاع الدولہ، شجاع الدولہ، شجاع الدولہ، یعنی فیض آباد کے جو نواب تھے اس کا نام تھا شجاع الدولہ، اور لکھنؤ کے جو نواب تھے اس کا نام تھا آصف الدولہ، آصف الدولہ۔ سوال نمبر 15 ہے کہ خطابیہ اور تمہیدیہ کا تعلق کس صنف سے ہے؟ خطابیہ اور تمہیدیہ کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو اس کا جواب ہے قصیدہ، یعنی قصیدہ کے اندر خطابیہ اور تمہیدیہ ہوتا ہے، قصیدہ کے اندر خطابیہ اور تمہیدیہ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 16 ہے کہ علی نامہ کس حیت کی مثنوی ہے؟ علی نامہ جو ہے نصرتی نے اس کو لکھا ہے، نصرتی نے، تو علی نامہ جو ہے رسمیہ حیت کی مثنوی ہے، رسمیہ، جواب ہے رسمیہ۔ تو علی نامہ کس حیت کی مثنوی ہے؟ اس کا جواب ہے رسمیہ، کیا ہے؟ رسمیہ۔ سوال نمبر 17 ہے کہ مومن نے کس سے مشورہ سخن لیا؟ مومن خان مومن نے کس سے مشورہ سخن لیا؟ اس کا جواب ہے شاہ نصیر، شاہ نصیر سے مومن خان مومن نے مشورہ سخن لیا تھا۔ سوال نمبر 18 ہے کہ دریائے عشق مثنوی کے مصنف کون ہیں؟ دریائے عشق کے مثنوی کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا جواب ہے میر تقی میر، میر تقی میر جو ہیں دریائے عشق مثنوی کے مصنف ہیں، میر تقی میر۔ سوال نمبر 19 ہے کہ ابراہیم عادل شاہ ثانی کو کس فن سے غیر معمولی رغبت تھی؟ ابراہیم عادل شاہ ثانی کو کس فن سے غیر معمولی رغبت تھی؟ اس کا جواب ہے فن موسیقی، فن موسیقی۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی کو فن موسیقی سے بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ سوال نمبر 20 ہے کہ کون شاعر مصحفی کا شاگرد تھا؟ کون شاعر مصحفی کا شاگرد تھا؟ کون شاعر مصحفی کا شاگرد تھا؟ تب یہیں پہ آج کا کلاس پورا ہوتا ہے۔ تو آج کا یہ میراتھن کلاس پورا ہو چکا آپ کے سامنے۔ بس ایک ویڈیو میں مکمل اردو داستان کو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو پاس ہونے سے خاص کر کے داستان کے اندر کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اس لیے آپ ہر حال میں اس ویڈیو کم سے کم 1 مرتبہ 2 مرتبہ ضرور سنیے۔ اگر ایک بار میں یاد نہیں ہوتا ہے تو 2 بار سن لیجئے، 3 بار سن لیجئے۔ آپ کو ایگزام دینا ہے، آپ کو نوکری حاصل کرنا ہے۔ تو بس آخر میں یہ گزارش ہے کہ اتنی محنت کے ساتھ میں نے اس کو قلم سے لکھا ہے، قلم سے لکھنے کے بعد پھر ویڈیو بنایا، اس سے میرا کوئی فائدہ نہیں ہے ابھی۔ اور بس جب میں اتنی جد و جہد کر رہا ہوں آپ کے لیے، تو بس آپ سے اتنی درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوستوں میں ساتھیوں میں شیئر بھی کیجئے، سمجھ گئے؟ تقریباً 1.5 گھنٹہ سے زیادہ کا یہ 1.5 گھنٹہ سے بھی زیادہ ہو چکا ہے اس ویڈیو کو، تو میں بڑی جد و جہد کر رہا ہوں آپ کے لیے۔ بس آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوستوں میں ساتھیوں میں شیئر بھی کیجئے۔ میں مفتی مشیر الحق قاسمی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔